بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر میں قبیلے سکندرہ کا جو سردار تھا نہایت نیک آدمی تھا، نمازی، پرہیزگار، اس کے بڑے اصول تھے گاؤں میں اور بہت اچھے۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا جو تھا وہ کافی عیاش قسم کا تھا، اس کی برائیوں میں پڑا ہوا تھا، جوا کھیلنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کی عادت خراب تھی۔ لیکن باپ پریشان ہوتا تھا کہ میری یہ کیسے سنبھالے گا سرداری، اور اس کے باپ سے یعنی کہ سردار سے سب خوش تھے بہت زیادہ۔ اور اس نے چھوٹا بھائی جو تھا اس کا وہ پڑھنے کے لیے باہر کسی دوسرے قبیلے میں گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، شہر مصر کے کسی علاقے میں گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، اور وہ یہ بڑا بھائی تھا تو اس نے بہت زیادہ برائیاں گاؤں میں کرنی شروع کر دیں اور لوگ پریشان تھے اس کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باپ کی وجہ سے سب چیز کنٹرول میں تھی، ہر چیز کنٹرول میں رہی۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد اس نے بڑے بیٹے نے ایسا کیا کہ اس والد کے مرنے کے بعد سرداری اس کو مل گئی۔ لوگ نہیں چاہتے تھے اس کو اپنا سردار بنانا، قبیلے کے لوگ، لیکن ان کو بنانا پڑا کیونکہ کوئی اور تھا نہیں، اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ بہت چھوٹا تھا، قبیلہ سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، تو انہوں نے رکھا۔ کافی لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ اس سردار نے خود اپنے والد کو قتل کر کے خود سرداری کے لیے آ گیا۔ ان کے گاؤں میں بہت زیادہ برائیاں پھیل گئیں، لڑکا لڑکی پھر رہے ہیں، گاؤں میں شراب چل رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، ہر چیز کی آزادی تھی اور بہت برائی تھی۔ جب اس کا بھائی گاؤں سے پڑھ کے آیا تو اس نے آ کے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ سب کچھ تو صحیح نہیں ہے، ہمارے والد کے دور میں تو سب چیز صحیح تھی، یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی مجھے۔ لیکن یہ کہ اس کا نام سلیم تراب تھا، وہ جو چھوٹا بھائی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں کچھ پابندیاں یہاں لگانا چاہ رہا ہوں، کچھ اصول بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو بھائی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو بہکا دے، میں اس کے کچھ اصول سن لیتا ہوں اور اس کو کچھ اہمیت دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے میرا کام کرنے دے۔ اس نے جو اصول بتائے تو وہ اس کے بھائی کو پسند نہیں آئے، تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھئی میں تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس کا بھائی بہت کوشش کرتا ہے کسی طرح کے کچھ ہو جائے، لیکن لوگ اس نے بھائی کے اس میں رہ کے کرنا نہیں چاہا کہ بھائی کہیں اس کو قتل نہ کروا دے یا کوئی اور چیز نہ ہو جائے۔ اس نے کیا کیا کہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اب ایک قبیلہ بنانا چاہ رہا ہوں، میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں گا اور ایک گاؤں بناؤں گا، اور اس میں بازار ایسا بناؤں گا جہاں مختلف قسم کے لوگ آئیں اور بیوپاری کریں اور حلال چیزوں کی بیوپاری کریں، ایسی نہ کریں کہ جس میں حرام چیزیں ہوں، اور میں سب کو وہاں پہ کروں گا، اور اس میں یہ پابندی ہوگی کہ 5 وقت کی نماز سب کو پڑھنی ہوگی، اور بوڑھی 6 سال سے لے کے بڑھاپے تک کی عورتوں کو پردہ کرنا ہوگا۔ بے پردہ جو بھی نظر آئے گا اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا گاؤں سے نکال دیا جائے گا یا زندان میں ڈال دیا جائے گا، کوئی برائی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور جب کسی کی شادی ہوگی تو ہم سب اپنے پاس سے چندہ اکٹھا کر کے، اور سب یعنی کہ جو ماں باپ ہوں گے نا وہ خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ گاؤں کا ہر گھر اس میں کچھ سکے ڈالے گا، جو سکے ڈالے جائیں گے اسی سے سب ہم شادی کا کام کریں گے، شادی کا خرچہ کریں گے، یہ سارے اصول میرے ماننے ہوں گے۔ اب یہ کہہ کے سلیم تراب جو تھا وہ آ گیا اور لوگوں سے کہا کہ اگلی 15 تاریخ کو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ظاہر ہے میں نے ایسی سخت شرائط رکھی ہیں جو اس کو اصول کی تھیں اور اللہ کے راستے کی تھیں، تو سب اس کے خلاف یہی سوچ رہا تھا کہ جب 15 تاریخ آئی اور وہ صبح جانے لگا اور وہ حیران ہو کے باہر آ گیا اور نکلنے لگا تھا، ایک مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ قبلے کا بوڑھے سے لے کے بچہ تک گود کا اس کے پیچھے آ رہا تھا، سب اس کے پیچھے آنے کو تیار تھے۔ پورے قبیلے والے راضی ہو گئے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ خیر وہ یہاں سے نکل کے چلے گئے اور انہوں نے جا کے کسی ایک اچھے سی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور اپنا گاؤں بنا لیا، اور سلیم تراب نے کہا کہ اس کی گاؤں کے چاروں طرف ایک ایسی منڈیر بنائی جائے، ایک ایسی جگہ بنائی جائے کہ حدیں لگا دی جائیں تاکہ یہاں پر کوئی جانور نہ آ جائے یا کوئی ایسی مخلوق نہ آ جائے جو بچوں کو تکلیف دے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ہمارے خیمے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور بازار بھی بنایا کہ یہاں لوگ آ کے بیوپاری کریں، چیزیں کریں۔ لیکن یہاں پر بہت مشہور ہو گیا کہ یہاں پر جو کوئی بے نمازی آتا ہے تو وہ اس گاؤں کے اندر نہیں آ سکتا،
گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے، جو کوئی برائی والا آتا ہے وہ اس گاؤں کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس گاؤں کے کچھ اصول تھے کہ نمازی اندر رہ سکتے، سب نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے، سب قرآن پڑھیں گے، اور سب کا یہ ہوگا کہ بھئی کوئی برائی نہیں کرے گا، لڑکا لڑکی چھپ کے نہیں ملیں گے، کوئی بھی غلط بات نہیں ہوگی، بے پردہ کوئی نہیں رہے گا، 6 سال سے لے کے بوڑھی ایج تک کی عورتیں پردہ کریں گی، اگر کوئی بغیر پردے کے نظر آیا تو وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے، مطلب اس طرح کی اور اس کی چیزیں تھیں۔ اور جب کسی کی شادی ہوگی کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور جب کسی کی شادی ہوگی تو ہر گھر سے کچھ جتنے جس کو چند سکے دینے ہوں گے وہ دے گا، کچھ بااثور لوگ وہ سکے جمع کریں گے اور اس گھر کی شادی کروائیں گے، مطلب اس طرح کی ساری بات ہو گئی۔ اب یہی خبر مشہور، اس گاؤں کا نام خمس میراث مشہور ہو گیا، اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ 5 وقتہ پورا مشہور ہو گیا سارے گاؤں میں، اور سب لوگ کرنے لگے۔ ایک دن کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہاں پر ایک گاؤں ہے خمس میراث، اس میں اس طرح کا ہے کہ کوئی بے نمازی اندر نہیں جا سکتا، ان کی حدود کے اندر نہیں جا سکتا، وہ یہیں سے پکڑا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ بہت ہی اس طرح کا گاؤں، اور بیوپار آتے ہیں اور بہت صحیح مطلب بیوپاری کرتے ہیں اور چیزیں بھی بہت صحیح ہیں، تو اس طرح کا ہے۔ تو بادشاہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑے تجسس میں ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ سوچنے لگا اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، اپنے سپاہی کو جو کہ خاصی بڑی عمر کا تھا، اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کیا چیز ہے۔ تو جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے مار نہ دیں، تو بادشاہ ان کو سمجھاتا ہے کہ بھی ایسا نہ کرو، آپ جاؤ۔ جب وہ وہاں جاتا ہے اور جا کے جیسے ہی باہر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اندر نہیں آنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ تم بے نمازی ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ واپس چلا جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے، اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی حدود میں نہیں آنے دیں گے کیونکہ آپ بے نمازی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود ایک بھیس بدلتے ہیں امام کا، اپنی داڑھی سفید لگاتے ہیں نقلی، اور ایک سر پہ پگڑ باندھ کے اور بھیس بدل کے اس گاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور گاؤں کی طرف آتے ہیں اور اس کی جو حدود ہوتی ہے، سرحد ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سلطان کو تو اپنے اوپر یقین تھا کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے، اور زندگی میں شاید ہی انہوں نے کوئی نماز قضا کی ہو، تو ان کو یہ تھا کہ میں تو نماز ادا کرتا ہوں، اور اس لیے وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو ان کو حدود سے اندر آنے دیا، وہ جیسے ہی اندر آئے، اندر چلتے ہوئے گاؤں میں آ گئے۔ اندر آ کے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ 70 سال کی عمر میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھوٹے بچوں سے کھیلا کرتے تھے، میں اس لیے کھیل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے گاؤں میں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بغیر نمازی اندر آ گیا؟ وہ کہنے لگے کہ جو نمازی ہوتا ہے اس کی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو ہمیں آ جاتی ہے، جو اللہ ہمیں سنگھا دیتا ہے، مطلب ہمیں پتہ چل جائے، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں وہیں سے پکڑے جاتے ہیں، ان کی خوشبو نہیں ہوتی۔ جب آپ آنے والے تھے تو آپ کی ایک خوشبو آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں پر آنے دیا۔ اور یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبیلوں کا سردار وہ گاؤں بنا، خمس میراث قبیلوں کا سردار بنا، اور اس کو اتنا اونچا مقام ملا، اور وہاں کے لوگ بڑے نیک اور سب مددگار اور آسانی پیدا کرنے والے تھے دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنے نام اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے حدود ہمارے لیے رکھی ہیں، جو چیزیں رکھی ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اس پہ عمل کرنے سے اللہ نے کتنی برکتیں اس گاؤں میں دی تھی، کتنی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ وہ کہنے لگے نہ ہی آج تک کوئی قتل ہوا ہے، نہ کوئی آج تک کوئی وکیل بیٹھا ہے، نہ کوئی جرگہ ہوا ہے، نہ کوئی چیز ہوئی ہے، نہ کبھی کال آیا روٹی پانی کا، نہ کسی چیز کا، ہم بہت خوشحال ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہوئے اور اس قبیلے کو قبیلوں کا سردار کہا۔ یقیناً آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، چھوٹی سی کہانی جو کہ سچی کہانی ہے ہسٹری کی، یقیناً آپ کو پسند آئی۔ پلیز ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں مجھے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ میری اسٹوری پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔